السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى تیری حمد کس سے ہو اے خدا تیری حمد کس سے ہو اے خدا تو علیم ہے تو حکیم ہے تیری شان شان جدید ہے تیری شان شان جدید ہے تیری ذات ذات قدیم ہے تیری حمد کس سے ہو اے خدا تیرے لطف کی جو صدا سنی وہ کلی کلی ہوئی بے کلی تیرے لطف کی جو صدا سنی وہ کلی کلی ہوئی بے کلی تو گلوں گلوں کی ہے گد گدی تو گلوں گلوں کی ہے گد گدی تو چمن چمن کی نسیم ہے تیری حمد کس سے ہو اے خدا
جو تیرا ہوا وہ نہاں ہوا، وہ جہاں کے غم سے رہا ہوا، جو تیرا ہوا وہ نہاں ہوا، وہ جہاں کے غم سے رہا ہوا، نہ پھر اس کو فکر غنیم ہے، نہ پھر اس کو ذکر غنیم ہے، تیری حمد کس سے ہو اے خدا۔ مجھے کلفتوں کی خوشی دکھا، میرے دل میں اپنا دیا جلا، مجھے کلفتوں کی خوشی دکھا، میرے دل میں اپنا دیا جلا، تجھے ڈھونڈتے ہیں کہاں کہاں، گل رحمتی ہے تیرا نشاں، تیری حمد کس سے ہو اے خدا۔ ہے بشر کی روح تیرا مکان، تو ہر ایک دل میں مقیم ہے بشر کی روح تیرا مکان، تو ہر ایک دل میں مقیم ہے، تو زباں زباں کی ہے گفتگو، تیرا ذکر کیسے کیا کروں، تیری حمد کس سے ہو اے خدا۔ تیرا لطف لطف عظیم ہے، تیرا شکر کیسے ادا کروں، تیرا لطف لطف عظیم ہے، تیرا شکر کیسے ادا کروں، تیرا لطف لطف عظیم ہے، میرے کذب کو راہ حق پہ لا، میرے کذب کو راہ حق پہ لا، یہ دعائے زار علیم ہے، تیری حمد کس سے ہو اے خدا۔ تو علیم ہے تو حکیم ہے، تیری حمد کس سے ہو اے خدا۔ محترم ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ماں بہنوں، تصوف کے سلسلے میں جو بیانات چل رہے ہیں، اس کی ایک کڑی ہے عشق و مستی کا سفر، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ عشق اور اس کے ساتھ محبت اور مستی اور اس لائن میں چلنے والا سفر جو ہے، اس تعلق سے موضوع شروع ہوا ہے، تو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان تصوف کی نایاب باتوں کو سن کر ہمارے دلوں میں اللہ سے تعلق پکا جوڑنے کی کوشش کرنے کے لیے ہمیں کوئی راستہ فراہم ہو جائے، مل جائے۔ اگر بندے کو تڑپ ہوتی ہے تو راستے فراہم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب
اس کائنات کو بنایا تو ابتدا میں ہر طرف ہر جگہ پانی ہی پانی تھا۔ اس پانی پر ایک بلبلہ نمودار ہوا اللہ کے حکم سے، تو وہ بلبلہ پھیلتا گیا، یوں پھیلتا گیا کہ ایک زمین وجود میں آ گئی۔ جس جگہ سے وہ بلبلہ اٹھا وہ جگہ پوری کائنات کا مرکز بنا، اس لیے اس جگہ کو اول عالم، مرکز عالم اور وسط عالم کہا جاتا ہے، اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا وہ گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات ہر وقت یہاں اتر رہی ہوتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ وہ تجلیات ذاتیہ کا نور کا ایک پرنالہ ہے جو مافوق العرش سے آ رہا ہے اور زمین کے نیچے تحت الثری تک جا رہا ہے۔ ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر اپنی نماز میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ہم نماز میں یہی نیت تو کرتے ہیں کہ متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، چنانچہ کوئی آدمی کرۂ ہوائی کے اندر ہو، ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو، یا کوئی خلاباز خلا میں ہو، یا کوئی سمندر میں کئی کلومیٹر نیچے چلا جائے اور وہ وہاں نماز پڑھنا چاہے تو وہ وہاں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ کوٹھا کس کے سامنے ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہوئی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ہم اپنے بندوں پر مہربانی فرما دی کہ سمت متعین کر دی ہے۔ اگر ہمیں تعین سمت کے بغیر ہی عبادت کا حکم ہوتا تو ہم یقیناً کنفیوز ہو جاتے۔ کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا تو کوئی مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا۔ اسی طرح نہ تو مرکزیت اور یکجہتی ہوتی اور نہ ہی طبیعتوں کو پوری طرح اطمینان ہوتا۔ اگر بیت اللہ شریف دنیا میں نہ ہوتا تو انسان کے لیے محبت الہی کا جذبہ پورا کرنا مشکل بن جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تصور میں آ ہی نہیں سکتے۔ جب محب کو محبوب نظر نہ آئے تو وہ محبوب کی نشانیوں سے کیسا سکون پا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اپنے گھر کی نسبت عطا فرما دی، لہٰذا بندہ جب دنیا میں اس گھر کا دیدار کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ مجنوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی کتے کے پاؤں کو بوسے دے رہا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، مجنوں یہ کیا بات ہے، کس لیے کتے کے پیروں کو بوسہ دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میرے محبوب کے گھر کے قریب سے گزر کر آیا ہے، اس لیے میں اس کے پاؤں کو بھی بیٹھا بوسے دے رہا ہوں، کیونکہ میرے محبوب کے گھر کے قریب سے اسے گزرنے کی وجہ سے ممکن ہے میری محبوبہ کی نظر اس پر پڑی ہوگی، اس کے بدن پر پڑی ہوگی، اس کے پیروں پر پڑی ہوگی، لہٰذا میں اسے بوسہ دیتے ہوئے میری محبوبہ کا تصور کر رہا ہوں۔ چونکہ محبوب سے محبت ہوتی ہے اس لیے اس کے گھر اور گلی کوچے سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور مومن چونکہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اس لیے اسے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت، قرآن مجید سے بھی محبت، اہل اللہ سے بھی محبت اور شعائر اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب محبوب حقیقی کی نشانیاں ہوتی ہیں اور مومن بندہ ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے نماز میں یکسوئی حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ محبت چاہتی ہے کہ جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں اگر وہ محبوب نظر نہیں آتا تو اس کے کچھ آثار ہی مل جائیں۔ اسی بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا، کبھی اے حقیقت منتظر
نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ سبحان اللہ۔ ویسے بھی ہم خاکی ہیں اور ہماری طبیعتیں اس وقت مطمئن ہوتی ہیں جب ہم سامنے کچھ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر یہ احسان فرمایا کہ اس نے دنیا میں ایک جگہ کو اپنے ساتھ نسبت عطا فرما دی، لہٰذا اب ہمارے لیے محبت الہی کے اس جذبے کو پورا کرنا آسان ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں جیسے ہم محبوب کے سامنے موجود ہیں۔ جس طرح بیت اللہ شریف ہمارا قبلہ ہے، اسی طرح آسمان پر فرشتوں کا بھی ایک قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ انسان بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں اور فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ یہاں ایک مزے کی بات بتاتا چلوں، امریکہ میں خلا سے متعلق کام کرنے والے شعبے نے ستاروں کے متعلق ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے جس کا نام انہوں نے دی اسٹار رکھا۔ جس بندے نے آ کر ہمیں اس کے بارے میں اطلاع دی، اس نے کہا کہ اس میں ستاروں کے بارے میں اتنی اچھی اچھی معلومات ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ وہاں کچھ مسلمان علماء موجود تھے، چنانچہ ان کے ساتھ اس عاجز نے بھی نیت کی کہ چلو ہم بھی ستاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور وہ ستاروں سے راستہ پاتے ہیں۔ چنانچہ ہم 4-5 آدمی مل کر وہاں گئے۔ وہاں ایک عجیب چیز دیکھی کہ جس کمرے میں ہمیں بٹھایا گیا اس کی چھت گولائی کی شکل میں تھی، گویا انہوں نے اس چھت کو آسمان بنایا ہوا تھا۔ اس میں چاند اور ستارے نظر آ رہے تھے۔ ان کے 2 بنیادی مقاصد تھے۔ اگر رات میں کسی آدمی کو جنگل میں ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جائے جہاں اس کو نہ تو وقت کا پتہ ہو اور نہ ہی سمت کا پتہ ہو، تو وہ آدمی اپنے راستے کا، سمت کا اور وقت کا تعین کس طرح کر سکتا ہے؟ انہوں نے بڑے عجیب و غریب طریقے بتائے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کھڑا ہو تو اس کو سمت کا پتہ چل جائے گا کہ ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے، ادھر شمال ہے، ادھر جنوب ہے۔ پھر بتایا کہ اگر یہ ستارے یہاں پر ہیں تو آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، اور اگر یہ ستارے یہاں پر ہوں تو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ اگر گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں اس وقت ہمارے بڑے اسی طرح ستاروں کی لوز سے صبح کا تعین کرتے تھے۔ انہوں نے اسی بات کو سائنسی انداز میں سمجھایا۔ بہرحال بڑی اچھی معلومات تھیں۔ انہوں نے ایک عجیب بات بتائی کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں وہ سب کے سب حرکت کرنے والے ہیں، البتہ ایک ستارہ ایسا ہے جو حرکت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی اسپیڈ کو بڑھائیں تو آپ کو آسمان یوں نظر آئے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے اسپیڈ ذرا بڑھائی تو ہم نے دیکھا کہ ایک ستارہ چمک رہا ہے اور اپنی جگہ پر ساکن ہے، اور باقی سب ستارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اچانک میرے دل میں ایک بات آئی اور میں نے ساتھ والے ایک عالم سے کہا، بھائی اگر یہ بات حقیقت ہے کہ سارے ستارے اس طرح گردش کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ اوپر بیت المعمور ہو اور نیچے بیت اللہ ہو، اور اس کے درمیان جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ وارد ہوتی ہیں، وہاں آسمانوں میں یہ ستارے درمیان میں ہو، اگر اسی طرح ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اوپر فرشتے طواف کرتے ہیں، نیچے بندے طواف کرتے ہیں، اور درمیان میں آسمان کے سب ستارے اس ستارے کے گرد طواف کر رہے ہیں، اور یہ واقعی اسی طرح سب اسی شمع کے پروانے ہیں۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میرے ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا دل نہیں بھرتا،
مثال کے طور پر ہم آسمان کی طرف روزانہ دیکھتے ہیں، وہی بادل، وہی سورج، وہی چاند اور وہی ستارے اور وہی نیلا رنگ، مگر اس کو دیکھنے میں ایسی جاذبیت ہوتی ہے کہ ہر روز نیا مزہ ہوتا ہے۔ آپ کو کبھی بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ میں آسمان کو دیکھ دیکھ کر تنگ آ گیا ہوں، بلکہ ہر بندہ جھلمل کرتے ستاروں کی دل فریب منظر کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی حمد میں رطب اللسان ہو جاتا ہے۔ پانی پینے سے انسان کا دل نہیں بھرتا، 100 سال کے بوڑھے کے اندر بھی اس کی طلب ہوتی ہے اور وہ بھی پانی پیتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ I am sick of it، میں پانی پی پی کر تنگ آ گیا ہوں۔ قرآن مجید کا پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ جس انسان کو قرآن مجید کے پڑھنے کا لطف نصیب ہوتا ہے، اس کا دل قرآن مجید کے پڑھنے سے بھی بھرتا ہی نہیں۔ ہر ایک کو حاصل بھی نہیں ہوتا یہ لطف، ان خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے دل بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ بار بار پڑھتے ہیں، وہ جتنا پڑھتے ہیں اتنا اور پڑھنے کو ان کا جی چاہتا ہے۔ جس طرح سخت گرمی کے موسم میں صحرا میں سفر کرتا ہوا مسافر ٹھنڈے پانی کے مل جانے پر بڑی رغبت اور شوق سے اسے پی رہا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے نیک بندے اس قرآن مجید کو بہت رغبت اور شوق کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حفاظ اور قراء ساری زندگی قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں اور ہر روز نیا مزہ پاتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو صاحب عقل ہو اور کہے کہ قرآن مجید پڑھ پڑھ کر میرا دل بھر گیا ہے۔ بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے انسان کا جی نہیں بھرتا۔ جو لوگ بیت اللہ شریف کا دیدار کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب انسان بیت اللہ شریف کی طرف نظر ڈالتا ہے تو جتنی نگاہیں زیادہ پڑتی ہیں اتنا ہی اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ اس کو بیٹھ کر دیکھتے ہی رہیں۔ وہاں نور ہی نور ہوتا ہے، وہاں کا منظر اتنا دلکش اور ماحول اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ آدمی وہاں جا کر پوری دنیا کو بھول جاتا ہے۔ وہ دنیا ہی کچھ اور ہے۔ جس طرح ایک شہنشاہ کا دربار ہوتا ہے، اسی طرح اس جگہ پر عظمت اور شان و شوکت دیکھنے میں آتی ہے۔ ہر بندہ دیکھ کر بھی نہیں تھکتا، مگر دیکھنے والے دیکھتے رہتے ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، موضوع چل رہا ہے کہ عشق الہی اور محبت الہی سے متعلق، تو اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہیں سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، اللہ کی سچی اور پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، مرتدم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔